لگے گی آگ تو آئیں گے کئی گھر اس آگ کے زد میں، یہاں صرف ہمارا ہی مکان تھوڑی ہے۔ راحت اندوری صاحب کا یہ شعر آج بالکل فٹ بیٹھ رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ شاید کہ انہوں نے یہ شعر آج کے زمانے کے لیے لکھی تھی۔ امریکہ کے ایک شہر میں، کیلیفورنیا کے اندر، جو ایک بہت بڑی آبادی وہاں پہ رہ رہی ہے، امریکہ کے سب سے زیادہ گھنی آبادی والے چھیتر کے اندر کس طرح سے خدا کا قہر ٹوٹ پڑا ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 2-3 دنوں سے، بلکہ 7 تاریخ سے وہاں پہ جو آگ لگی ہے، جو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے۔ ایک طرف امریکہ کا دعویٰ ہے کہ امریکہ پورے دنیا کا سب سے سپر پاور طاقت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ دنیا کے اندر کوئی بھی سپر پاور نہیں ہے، بلکہ سپریم پاور اگر کوئی ہے تو اللہ رب العزت کے ذات ہے۔ کل تک امریکہ جس طرح سے آنکھ بند کر کے اسرائیل کے نرسنہار کو سپورٹ کر رہا تھا، ہتھیاروں سے، پیسوں سے، پولیٹیکلی سپورٹ سے، ہر طرح سے جائز اور ناجائز چیزوں کو دیکھے بغیر، آج جب اس کے اوپر خدا کا قہر ٹوٹ پڑا ہے تو سارے کے سارے لوگ بوکھلا گئے ہیں۔ آپ لوگوں نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی اور دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طرح سے ایک پورا کا پورا شہر آگ کے لپیٹ میں اور اس کے زد میں آ گیا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس آگ کو روکنے کی جتنی زیادہ کوشش کی جا رہی ہے، وہ آگ مزید بڑھتا جا رہا ہے۔ ساری ٹیکنالوجی، ساری دماغی صلاحیتیں بالکل پھیکی پڑ گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے سامنے میں۔ ابھی فی الحال 2-3 دن پہلے ہی امریکہ کے جو الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہیں، ابھی وہ بحال نہیں ہوئے، بلکہ 20 تاریخ کو ان کو بحال ہونا ہے۔ انہوں نے ایک میڈیا رپورٹ میں یہ بات کہی تھی غزہ اور فلسطین کے حوالے سے۔ It's an honor to be with you. All hell will break out. If those hostages aren't back, I don't want to hurt your negotiation. They're not back by the time I get into office. حماس کو انہوں نے چیتاونی دی تھی، بلکہ دھمکی دی تھی کہ اگر وہ اسرائیل کے قیدیوں کو نہیں چھوڑیں گے تو پھر اس کا بہت ہی برا انجام ہوگا۔ بلکہ اس نے یہ کہا تھا کہ ہم جہنم کے دروازوں کو کھول دیں گے، نعوذ باللہ، اور پوری مڈل ایسٹ جو ہے، مڈل ایسٹ آگ میں جلنے لگے گی۔ اور دیکھیں پھر خدا کا قہر، جہنم کا دروازہ وہ کس کے لیے کھولنے والا تھا اور کدھر آگ لگ گئی؟ اس کے پورے شہر میں خود آگ لگ گئی۔ کہتے ہیں نا کہ دل کے پھپھولے جلد اٹھے دل کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے۔ آج عالم یہ ہے کہ اس آگ کو بجھانے کے لیے امریکہ کے اندر پانی کی کمی پڑ رہی ہے۔ میڈیا رپورٹس میں تو یہاں تک دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بہت ہی زیادہ ان کا مالی و جانی نقصان ہوا ہے۔ جانی نقصان تو کم ہوا ہے، لیکن مالی نقصان بہت زیادہ ہوا ہے۔ اور لاس اینجلس جس جگہ کے اندر یہ تباہی مچ رہی ہے، وہ امریکہ کے سب سے زیادہ پاپولیشن والا ایریا ہے، اور وہاں پہ بڑے بڑے دگج لوگ رہتے ہیں۔ ہالی ووڈ کا پورا گڑھ ہے، جس طرح سے ہمارے ممبئی کے اندر یا نوئیڈا وغیرہ کے اندر جو ٹاپ سٹیاں ہیں، اسی طرح سے لاس اینجلس کے اندر ہے۔ اور ہالی ووڈ کے بڑے بڑے ستاروں کے گھر بھی اس کے زد میں آ گئے ہیں۔ کچھ تو ایسے بھی ہیں کہ جسے کچھ عرصہ پہلے غزہ کی تباہی کو دیکھ کر کے مزہ آ رہا تھا، آج جب خود اس کے گھر کی باری آئے تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ وقت سب کا بدلتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ مشہور بات ہے کہ ہمیشہ حالات ایک طرح نہیں رہتی ہے۔ ان سارے معاملات کو دیکھ کر کے قرآن کریم کی ایک آیت جس پہ ہمارا یقین اور ایمان ہے یاد آتا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ اللہ رب العزت
ظالموں کے کارناموں سے غافل نہیں ہے۔ ہم سب کہتے تھے نا کہ فلسطین پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے، کب اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت آئے گی، ان ظالموں کو کب کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا؟ تو دیکھیں شروعات ہو چکی ہے، شروعات ہو چکی ہے۔ فلسطین کے اندر جتنا ان لوگوں نے بمباری کیا، ان لوگوں نے اپنا جان مال اور وقت لگا کر کے اپنے پیسوں کو برباد کر کے فلسطین کو اجارنے کی جو ناکام کوشش کی، اس میں ان کو کافی عرصہ لگا، کھربوں روپے ان کے خرچ ہوئے، پوری دنیا پہ ان کی تھو تھو ہو گئی اور پورے دنیا کے اندر یہ لوگ ذلیل ہوئے۔ ان سارے چیزوں کے مد مقابل صرف 3 دن کے اندر جو لاس اینجلس میں جو نقصان ہوا ہے، جو گھروں کی تباہی ہوئی ہے، فلسطین کے ایریا سے 20 گنا زیادہ ہے۔ لگ بھگ 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو گھر چھوڑنے کے لیے وارننگ دے دی گئی ہے امریکہ کے گورنمنٹ کے طرف سے، اور ہزاروں گھر اب تک جل کے تباہ ہو چکے ہیں، اور آگ جو ہے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے۔ ساری چیزیں پھیکی پڑ گئی۔ کہاں وہ امریکہ کی ٹیکنالوجی جس سے وہ کچھ بھی ہونے سے پہلے پورے دنیا کو الرٹ کر دیتا تھا، اس کے گھر پہ جب آگ لگی تو وہ نہ اس کی خبر اسے پتہ چلی اور نہ ہی وہ کچھ قدم اٹھا پا رہا ہے۔ اس سے ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے کہ ہم کبھی بھی خود پر گھمنڈ اور تکبر نہ کریں۔ اللہ رب العزت تکبر کو کبھی پسند نہیں کرتا، کسی بھی حالت میں پسند نہیں کرتا۔ کوئی بھی تکبر کرے گا اللہ رب العزت اسے ذلیل و خوار کریں گے، چاہے وہ دین کے معاملے میں ہو، دنیا کے معاملے میں ہو، عزت کے معاملے میں ہو، شہرت کے معاملے میں ہو، تعلیم کے معاملے میں ہو، یا کسی بھی معاملے میں ہو۔ تکبر ذرہ برابر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ عاجز بن کے رہیں، چھوٹا بن کے رہیں۔ اب ہم مسلمانوں کو اس سے کیا سیکھ لینی چاہیے؟ وہ تو غیروں کی بات ہو گئی۔ ہمیں اس سے سیکھ لینے کی یہ ضرورت ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ رب العزت سے ڈرتے رہیں اور اپنے اعمال پہ نظر کرتے رہیں۔ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ بحر و بر میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت ہمارے بدعمالیوں کے نتیجے میں اس چیز کو اتارتے ہیں، جو بھی اچھا یا برا ہوتا ہے۔ آخری پیغام میرا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ پل بھر میں حالات کو بدل سکتا ہے، اور اگر خوشی ہو تو اللہ تعالیٰ کو بھولنا بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اور اگر کوئی تکلیف آ جائے تو صبر کرنا ہے۔ ابھی جو امریکہ میں ہو رہا ہے، انمان لگایا جا رہا ہے کہ $50 بلین کا نقصان ہو چکا ہے۔ یہ تو بس ایک قیاس ہے، اصل میں کتنا ہوا ہے وہ تو اب چیزیں اسٹیبل ہونے کے بعد ہی پتہ چلے گی کہ کیا کیا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دیکھیں، اس ویڈیو کے بنانے کا بالکل یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم کسی کی تباہی کا خیال اپنے دل میں رکھ رہے ہیں یا ہم دعا کر رہے ہیں۔ بس ایک فطری چیز ہے کہ ہم دائیں ہاتھ سے کریں گے تو بائیں ہاتھ سے ہمیں مل جائے گا۔ یہ لوگ محاوروں میں ان باتوں کا استعمال کرتے ہیں کہ آپ ایک ہاتھ سے کریں گے آپ کو دوسرے ہاتھ سے مل جائے گا۔ اسی لیے نیک عمل کو کرتے رہیں، کسی بھی آدمی کے لیے بدگمانی اور غلط خواہشات اپنے دلوں میں نہ رکھیں۔ دشمنی، کینہ، کپٹ، بغض، عداوت سے اپنے دل کو پاک رکھیں۔ اللہ کی محبت دل میں ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں ہو، ایمان والوں کی محبت دل میں ہو، اسلام کی محبت دل میں ہو، اور تمام انسانیت کے فلاح و بہبودگی کے لیے کام کریں۔ ہم تو امریکہ والوں سے بھی کہیں گے کہ اب بھی وقت ہے، آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے رجوع کر لیں، معافی مانگ لیں۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی غفور الرحیم ہے۔
اللہ تعالیٰ تمام لغزشوں کو معاف کر دے گا اور حالات کو بہتر کر دے گا، اور اس طرح کی غلط چیزوں سے بچتے رہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بہترین ذہن دیا ہے، اس ذہن کا صحیح استعمال کرے، انسانیت کی فلاح و بہبودگی کے لیے اسے کام ملائے، نہ کہ انسانوں کی بربادی کے لیے، اپنے تھوڑی دیر کے منافع کے لیے، تھوڑے سے سکون کے لیے پوری دنیا کو تباہ نہ کرے۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ رپورٹ پسند آئی ہے تو آپ اسے لوگوں تک شیئر کریں۔ اب مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔